پاکستان کی عملی سوچ اگر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا، اسلامی نظام قائم کرنا ہے تو اس کو ہم مختلف اجزاء میں دیکھتے ہیں۔ مختلف اجزاء مل کر جون سا ہے وہ ایک تصویر کو مکمل کرتے ہیں جس کو ہم نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ اور وہ اجزاء کیا ہیں؟ وہ اجزاء ہیں اسلامی نظام کے اجزاء۔ ہم اس سے پہلے یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ اسلام محض عبادات اور رسومات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات دیتا ہے جو انسانی زندگی کے تمام اخلاقیات اور سیاسیات کے تمام مقاصد کو پورا کرنے کا سامان موجود ہے۔ اسلامی نظام جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے اور ہر دور کے لیے مکمل طور پر قابل عمل ہے۔ ان حوالوں کو دیکھتے ہوئے ہم اسلامی نظام کو مختلف حصوں میں جب تقسیم کرتے ہیں تو وہ اجزاء بنتے ہیں، وہ اجزاء ترکیبی ہیں: عقائد اور عبادات، جمہوری اقدار کا فروغ، معاشرتی انصاف اور مساوات، شہریوں کے حقوق اور فرائض، اور اخوت اور بھائی چارہ۔ سب سے پہلے ہم پہلا جز دیکھتے ہیں عقائد اور عبادات۔ مسلمان کے عقائد کیا ہیں؟ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ توحید، رسالت، یوم آخرت، فرشتوں اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا، ایمان رکھنا۔ اور عبادات میں جو عبادات ہیں اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور اپنے دن رات کو اللہ کی خوشی کے لیے اپنی جان اور مال کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہنا جہاد ہے۔ جہاد کو آگے ہم پھر دو مختلف حوالوں میں دیکھتے ہیں، ایک جہاد بالنفس اور دوسرا جہاد بالمال۔ ایک اپنے نفس کا جہاد اور دوسرا مال کے ساتھ جہاد۔ عزیز طالبات، تمام عبادات اور جہاد کا بنیادی مقصد اپنے آپ کو اللہ کی منشا کا پابند بنانا ہے۔ عبادات ہمیں اللہ کی راہ میں چلنے، اسی کی خاطر جینے اور مرنے کے لیے تیار کرتی ہیں۔ یہ کردار تعمیر کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں اور ایک مثال وار کرتی ہیں۔ اب ہم دوسرا جز لے لیتے ہیں، اخوت اور بھائی چارے کا حوالہ۔ دین اسلام امن کا داعی ہے اور مسلمانوں کے مابین اخوت اور بھائی چارے کے جذبوں کو فروغ دیتا ہے۔ بھائی چارے سے محبت، خلوص، قربانی، احسان اور شفقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ایک کا دکھ سب کا دکھ، ایک کی خوشی سب کی خوشی۔ اور اسلامی ریاست میں یہی بناتے چلے جاتے ہیں اور اسی جز نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا تھا۔ شکریہ۔